مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے تذکرہ، جس میں مرزا صاحب کے مطابق جو وحی اللہ نے انہیں کی ہے وہ عربی زبان میں درج ہے اور قادیانی اسے قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر، لیکن مرزا صاحب کے بیٹے نے جو لکھا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مرزا صاحب کو جو وحی عربی زبان میں ہوتی تھی مرزا صاحب کا اس پر ایمان نہیں تھا، چونکہ مرزا صاحب جو عربی لکھتے تھے اسے پروف ریڈنگ یعنی غلطی چیک کروانے کے لیے اپنے مریدوں کو دیتے تھے کہ اس میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو کر دیں۔ اس لیے مولوی احسن صاحب بھی مرزا صاحب کے وحی والے الفاظ کی جگہ اپنے الفاظ لکھ دیتے تھے اور مرزا صاحب بھی انہیں قبول کر لیتے تھے کہ انہیں برا نہ لگے۔ بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری جتنی عربی تحریریں ہیں یہ سب ایک رنگ کی الہام ہی ہیں، کیونکہ سب خدا کی خاص تائید سے لکھی گئی ہیں۔ فرماتے تھے کہ بعض اوقات میں کئی الفاظ اور فکرے لکھ جاتا ہوں مگر مجھے ان کے معنی نہیں آتے، پھر لکھنے کے بعد لغت دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے۔ نیز مولوی صاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب عربی کتابوں کی کاپیاں اور پروف حضرت خلیفہ اول اور مولوی محمد احسن صاحب کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ اصلاح ہو سکے تو کر دیں۔ حضرت خلیفہ اول تو پڑھ کر اسی طرح واپس فرما دیتے تھے، لیکن مولوی محمد احسن بڑی محنت کر کے اس میں بعض جگہ اصلاح کے طریق پر لفظ بدل دیتے تھے۔ مولوی شیر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے ایک وقت فرمایا کہ مولوی محمد احسن صاحب اپنی طرف سے تو اصلاح کر دیتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا لکھا ہوا لفظ زیادہ بر محل اور فصیح ہوتا ہے اور مولوی صاحب کا لفظ کمزور ہوتا ہے، لیکن میں کہیں کہیں ان کا لکھا ہوا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو کہ ان کے لکھے ہوئے سب الفاظ کاٹ دیے ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت کا قاعدہ تھا کہ عربی کتب کی کاپیاں اور پروف سلسلہ کے علماء کے پاس یہ کہہ کر بھجوا دیتے تھے کہ دیکھو کوئی اصلاح ہو سکے تو کر دو۔ اب احمدی حضرات ذرا خود سوچیں کہ اگر مرزا صاحب کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی تو اس میں کسی دوسرے شخص کو ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور مرزا صاحب اسے خود پروف ریڈنگ کے لیے کیوں پیش کرتے تھے؟ یہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے جھوٹ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔